من حيث هي دون الصور الذهنية أو الخارجية كما قيل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن هاهنا تبين أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي دون الصور الذهنية والخارجية. اس بات میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ الفاظ کی وضع صور ذہنیہ کے لیے ہے، امور خارجیہ کے لیے ہے، یا معنی کے لیے من حیث ہی ہے. تین مذہب ہیں. ابو نصر فارابی وغیرہ ان کی رائے یہ ہے کہ الفاظ کی وضع صور ذہنیہ کے لیے ہے. الفاظ کی وضع صور ذہنیہ کے لیے ہے. اور متاخرین میں جن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آتے ہیں، میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ الفاظ کی وضع آیان خارجیہ کے لیے ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے، چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ الفاظ کی وضع معنی کے لیے من حیث ہی ہے، تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا موقف ہو آپ اس کو جمہور کی رائے قرار دیتے ہیں. تو بہرحال اسے جمہور کی رائے کہا گیا ہے. اور بعض موشین اور شارحین نے اس کی نسبت بھی فقط بعض کی جانب کی ہے کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ الفاظ کی وضع معانی کے لیے ہے من حیث ہی ہے، اس کا جو خصوصیت ذہنیہ ہے وہ بھی ملحوظ نہیں ہے. من حیث ہی کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیت ذہنیہ اور خصوصیت خارجیہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ملحوظ نہیں ہے، بلکہ الفاظ کی وضع ہے معانی کے لیے من حیث ہی ہے. تو یہ تین مذہب ہو گئے. ان میں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مختار ہے وہ تیسرا مذہب ہے کہ الفاظ کی وضع معانی کے لیے ہے من حیث ہی ہے، یعنی قطع نظر اس کے تشخص ذہنی کے، قطع نظر تشخص خارجی کے، یا تشخص کے بجائے آپ کہیں کہ قطع نظر عوارض ذہنیہ کے، قطع نظر عوارض خارجیہ کے، الفاظ کی وضع معنی کے لیے ہے من حیث ہی ہے، یا قطع نظر عوارض ذہنیہ کے اور قطع نظر حصول فی الخارج کے. یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ہے. تو دعوے ہو گئے ہیں آپ کے پاس. تین قلم ہے، قلم لے آؤ پلیز. چاک لائٹس پلیز. یہ کس کا ہے؟ اپنا سنگ ہے. تو دعوے ہو گئے تین. پہلا دعویٰ الفاظ موضوعۃ للصور الذہنیہ. دوسرا دعویٰ الفاظ موضوعۃ للأعیان الخارجیہ. تیسرا دعویٰ الفاظ موضوعۃ للمعانی من حیث ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ تین دعوے ہو گئے جن کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہے. اور ان تین دعووں میں سے جو تیسرا ہے یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے.
جو پہلے دو ہیں دعوے ان کو کما قیلا سے ان کے ذوف کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی یہ بھی ضعیف ہے اور یہ بھی ضعیف ہے. جی آپ دیکھ لیں الالفاظ موضوعۃ للصور الذہنیہ، الفاظ کی وضع کیا ہے، وہ صور ذہنیہ کے لیے ہے. اس کی دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ لأن الألفاظ موضوعۃ لما هو معلوم بالذات، لأن الألفاظ موضوعۃ لما هو معلوم بالذات والمعلوم بالذات کبرا. ٹھیک ہے نا جی؟ والمعلوم بالذات لیس الا صورۃ ذہنیۃ. ٹھیک ہے نا جی؟ معلوم بالذات تو صورت ذہنی ہے، جی حاصل فی الذہن ہے. تو اب لأن الالفاظ موضوعۃ لما هو معلوم بالذات والمعلوم بالذات لیس الا صورۃ ذہنیۃ. اب معلوم بالذات یہ بے اوسط ہے. اب اس کو گرائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ الالفاظ موضوعۃ للصورۃ الذہنیہ. الالفاظ موضوعۃ للصورت فالالفاظ موضوعۃ للصورۃ الذہنیہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا آپ کا پہلا دعویٰ الالفاظ موضوعۃ للصور الذہنیہ. اس کی دلیل یہ ہوگی الالفاظ موضوعۃ لما هو معلوم بالذات والمعلوم بالذات لیس الا صورۃ ذہنیہ، کہ معلوم بالذات صورت ذہنیہ ہے. تو اب یہ کلمہ حصر بھلے ہٹا دیجیے، لیس الا بھلے نہ کہا جائے، والمعلوم بالذات هي الصورۃ الذہنیہ. ٹھیک ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ فالالفاظ موضوعۃ للصورۃ الذہنیہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا پہلے دعویٰ کی دلیل. اس میں آپ غور کریں، جو آپ کا سغرا ہے الالفاظ موضوعۃ لما هو معلوم بالذات، الالفاظ موضوعۃ لما هو معلوم بالذات. سغرا کی دلیل کیا ہے؟ سغرا کی دلیل کیا ہے؟ سغرا کی دلیل یہ ہے کہ وضع کا مدار ہے علم بالذات، وضع بالذات کا مدار ہے علم بالذات. اس میں پھر بات مزید کرتے ہیں، جو یہ خود دلیل پیش کر رہے ہیں جہاں تک وہ انہی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وضع کا جو مدار ہے وہ ہے علم بالذات. ٹھیک ہے؟ سغرا کی دلیل کیا ہے؟ سغرا کی دلیل، ٹھیک ہے، دعویٰ سغرا کیا ہے؟ الالفاظ موضوعۃ لما هو علم بالذات. کیوں؟ اس لیے کہ جو وضع ہے اس کا مدار ہے علم پر، جو معلوم بالذات ہے اسی کے لیے وضع ہے. وضع کا جو مدار ہے وہ ہے علم پر، وضع بالذات اس کے لیے ہوگی جو معلوم بالذات ہو. ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ سغرا کی دلیل کیا ہے؟ سغرا کی دلیل یہ ہے کہ وضع کا مدار علم ہے، وضع کا مدار علم ہے. تو لہذا جو معلوم بالذات ہے وہ موصولہ بالذات. ٹھیک ہے؟ اور کبرا کیا ہے کہ معلوم بالذات صورت ذہنیہ ہے. معلوم بالذات صورت ذہنیہ ہے. معلوم بالذات صورت ذہنی اس لیے کہ معلوم بالذات کون ہے؟ جو حاصل فی الذہن ہے. معلوم بالذات حاصل فی الذہن ہے، جو حاصل فی الذہن ہے وہ صورت ذہنی ہی تو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا سورہ بھی ثابت ہے، کبرا بھی ثابت ہے. تو لہٰذا نتیجہ درست ہے کہ الالفاظ موضوعۃ للصور الذہنیہ، الالفاظ موضوعۃ للصورۃ الذہنیہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی. یہ پہلے دعویٰ کی دلیل آ گئی. اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ موقف ضعیف ہے، تو اس کا ذوق بیان کریں گے، لیکن فی الحال جو انہوں نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی وہ ہم نے ذکر کی ہے. جی. دوسرا جو ہے نا الالفاظ موضوعۃ للآیان الخارجیہ، اس کی دلیل بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. آپ غور کریں ان کی دلیل کیا ہے؟ دوسرے دعویٰ کی دلیل. دوسرے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ لأن الالفاظ موضوعۃ لما هو ملتفت الیہ بالذات.
اور کریں. الالفاظ موضوعۃ للمعلوم بالذات نہیں، الالفاظ موضوعۃ لما ہوا ملتفت الیہ بالذات، جس کی جانب التفات بالذات ہے. ٹھیک ہے، لأن الالفاظ موضوعۃ لما ہوا ملتفت الیہ بالذات والملتفت الیہ بالذات. اب جو ملتفت الیہ بالذات ہے وہ عیان خارجیہ ہے. جی ملتفت الیہ بالذات کے ہے وہ عیان خارجی. والملتفت الیہ بالذات الیہ بالذات یہ العیان الخارجیہ. ٹھیک ہے، ملتفت الیہ بالذات کیا ہے؟ یہ عیان خارجیہ ہیں. تو ملتفت الیہ بالذات، ملتفت الیہ بالذات یہ دے وسط ہے، اس کو گرا دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الالفاظ موضوعۃ للعیان الخارجیہ. الالفاظ موضوعۃ للعیان، فالالفاظ موضوعۃ للعیان خارجیہ. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو بدل کر دیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ فالالفاظ موضوعۃ للعیان الخارجیہ. ٹھیک ہے، اب اس کا جو صغرا ہے الالفاظ موضوعۃ لما ہوا ملتفت الیہ بالذات، انہوں نے کیا کہا تھا کہ وضع کا مدار ہے علم بالذات. علم ذات، علم بالذات جی. پہلی موقف والوں نے جی. انہوں نے کہا تھا کہ وضع کا مدار ہے علم بالذات. جو معلوم بالذات ہے وہ جو ہے وہ موضوع لا بالذات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع کا مدار علم بالذات نہیں ہے، وضع کا مدار التفات بالذات ہے. ٹھیک ہے، جی. اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جو وضع کا مدار ہے وہ التفات بالذات ہے. ذہن التفات کرے گا تو وضع کرے گا. زید کو وضع کیا گیا ایک شخصیت کے لیے، پہلے ذہن اس کی جانب ملتفت ہوا، پہلے ذہن اس کی جانب ملتفت ہوا، التفات کیا تو وضع کی. تو لہذا وضع کا جو مدار ہے، جو پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وضع کا مدار علم بالذات ہے، یہ اس پہ ہم گفتگو آگے چل کے کریں گے. لیکن یہاں پر انہوں نے جو کہا کہ وضع کا مدار التفات الیہ بالذات ہے، یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ التفات پہلے ہے. التفات کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے وضع. تو وضع کا مدار التفات ہونا چاہیے، وضع کا مدار علم بالذات نہیں ہونا چاہیے. یا مدار کا سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ جس کے بغیر بھی وضع نہ ہو، جس کے بغیر وضع نہ ہوگی، جس پر دائر ہے. التفات ہوگا تو وضع ہوگی، التفات نہیں یوں ہوگا. ہی بھی وضع کا مدار علم بالذات ہے، جی، علم بالذات ہوگا تو وضع ہوگی. علم ذات ہوگا. اس پہ پھر مزید بات کریں گے، چونکہ اس کا جواب دیں گے، وہ پھر بات اس کی آتی ہے. چونکہ یہ راجی ہے اس لیے میں اس پہ ابھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لأن الفاظ موضوعۃ لما هو ملتفت الیہ بالذات. الفاظ اب یہ صغرا کا بیان کیا ہے، یہاں پر صغرا کا ہم نے بیان کیا نا، انہوں نے صغرا کو یوں بیان کیا کہ بھئی وضع کا مدار علم ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع کا مدار کیا ہے؟ وضع کا مدار التفات ہے، التفات ہے. جس کی جانب ذہن التفات کرتا ہے اس کے لیے لفظ کو وضع کرتا ہے. التفات ہوگا تو وضع ہوگی، التفات نہیں ہوگا تو وضع نہیں ہوگی. تو وضع کا مدار کیا ہو گیا؟ وہ التفات ہوا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صغرا. والملتفت الیہ بالذات هو العیان الخارجیہ، ہی العیان الخارجیہ. ملتفت الیہ بالذات کے وہ عیان خارجیہ ہے. ملتفت الیہ بالذات عیان خارجیہ ہیں، یہ کبرا ہے. ملتفت الیہ بالذات عیان خارجی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ملتفت الیہ بالذات وہ امور ہیں کہ جن پر تعیش کا، تمدن کا، زندگی کا مدار ہے، اور زندگی کا جو مدار ہے وہ عیان خارجیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیں. اسی پہ پھر گفتگو ہوگی جب اس دلیل کا ذوق بیان کریں گے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس جو دوسرے دعویٰ کی دلیل کا صغرا ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات درست ہے کہ وضع کا مدار التفات ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ملتفت الیہ بالذات عیان خارجیہ ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی.
جی لیکن یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ملتفت علیہ بالذات کیا ہے؟ ملتفت علیہ بالذات وہ امر ہے جس پر تعیش کا مدار ہے، جس پر تمدن کا مدار ہے، جس پر زندگانی کا مدار ہے. تو زندگانی کا مدار تو امور خارجیہ ہیں، آیان خارجیہ ہیں، تو لہٰذا ملتفت علیہ بالذات کے ہیں وہ آیان خارجیہ. یہ کبرا کا بیان ہو گیا. جی والملتفت علیہ بالذات یہ آیان خارجیہ. کیوں؟ اس لیے کہ ملتفت علیہ بالذات وہ امور ہیں، توجہ رکھیے گا کبرا کا بیان، ملتفت علیہ بالذات وہ امور ہیں کہ جن پر تعیش کا مدار ہے، وہ آیان خارجیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گیا صغرا کا بیان. اور کبرا کیا ہے؟ کبرا ہے الملتفت الیہ بالذات ہی الآیان الخارجیہ. ٹھیک ہے؟ تو اب ملتفت علیہ بالذات آیان خارجیہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ملتفت علیہ بالذات وہ امور ہیں جن پر زندگانی کا مدار ہے، اور زندگانی کا مدار کے امور خارجی امور ذہنیہ نہیں ہے. یہ جو دوسرا دعویٰ ہے، یعنی دوسری جو فکر کے حامل لوگ ہیں الفاظ موضوعۃ للآیان الخارجیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ ملتفت علیہ بالذات کے وہ آیان خارجیہ ہیں. لہٰذا اب حد اصول کو ہم نے گرایا تو نتیجہ نکلا الفاظ موضوعۃ للآیان الخارجیہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی. تو یہ پہلا دعویٰ تھا الفاظ موضوعۃ للصور ذہنیہ، اس کی دلیل بھی آ گئی. دوسرا دعویٰ تھا الفاظ موضوعۃ للآیان الخارجیہ، اس کی دلیل بھی آ گئی. جی. تیسرا دعویٰ ہے جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے کہ الفاظ موضوعۃ للمعانی من حیث ہی الفاظ کی وضع معنی کے لیے من حیث ہی قطع نظر ان کے وجود ذہنی کے، قطع نظر ان کے وجود خارجی کے، اکتناف بالعوارض ذہنیہ، اکتناف بالعوارض الخارجیہ، اس سے قطع نظر جو معنی ہیں ان کے لیے الفاظ کی وضع ہے. یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے. مصنف کی دلیل کیا ہے؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ اگر الفاظ کی وضع بالذات کس کے لیے ہو؟ صور ذہنیہ کے لیے ہو. الفاظ کی وضع بالذات صور ذہنیہ کے لیے ہو تو اب الفاظ تمام تر معنی کے لیے موضوع نہ بنیں گے. کچھ ایسے معنی ہوں گے جو وضع سے خالی رہ جائیں گے. اور اگر الفاظ کی وضع امور خارجیہ کے لیے ہو تو اب بھی کچھ ایسے معنی ہوں گے جو وضع سے خالی رہ جائیں گے. جی. الفاظ کی وضع آپ صور ذہنیہ کے لیے بنائیں. الفاظ کی وضع ہے امور ذہنیہ کے لیے، موجودات ذہنیہ کے لیے، صور ذہنیہ کے لیے. وہ امور کے جن کا وجود ذہنی نہیں ہے، آیان خارجیہ مع تشخصات الخارجیہ، آیان خارجیہ مع تشخصات الخارجیہ، ان کا وجود ذہنی ہے نہیں. جب ان کا وجود ذہنی نہیں ہے تو پھر الفاظ کی وضع ان کے لیے نہ ہوئی، یہ وضع سے خالی رہ گئے. جی. اور بالخصوص آپ یہ دیکھیں نا جی، آپ متکلمین کی رائے کو لے لیں جو وجود ذہنی کے قائل ہی نہیں. گو متکلمین میں پھر اختلاف ہوا، لیکن جمہور متکلمین کی آپ رائے لے لیں تو وہ وجود ذہنی کے قائل نہیں ہیں. جب وہ وجود ذہنی کے قائل نہیں ہیں تو ان کے نزدیک پھر الفاظ کی وجہ کس کے لیے ہو. لیکن چلیں مناطقہ متکلمین کی رائے کے پابند نہیں ہیں، لیکن اس قدر تو مناطقہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ موجودات خارجیہ مع تشخصات الخارجیہ ان کا وجود ذہنی نہیں ہے. تشخصات خارجیہ کا وجود ذہنی نہیں ہے. جب تشخصات خارجیہ کا وجود ذہنی نہیں ہے تو اب الفاظ یہ جو آیان خارجیہ مع تشخصات خارجیہ یہ وضع سے خالی رہ گئے. اور اگر آپ کہیں کہ الفاظ کی وضع ہے کس کے لیے؟ آیان خارجیہ کے لیے، تو وہ امور جن کا وجود خارجی سرے سے نہیں ہے، معقولات ثانیہ کو لے لیں، معدومات کو لے لیں، اس طرح کے وہ امور جن کا وجود خارجی سرے سے نہیں ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ وضع سے خالی رہ جائیں گے. سو ماننا پڑے گا کہ لفظ کی وضع معنی کے لیے ہے تو نہ وجود ذہنی کی خصوصیت ملحوظ ہے،
نہ وجود خارجی کی خصوصیت ملحوظ ہے. اگر وجود ذہنی کی خصوصیت کا لحاظ کریں گے تو کچھ معنی جو ہے وہ وضع سے خالی رہ جائیں گے. وجود خارجی کا لحاظ کریں گے تو اب بھی کچھ معنی جو ہے وہ وضع سے خالی رہ جائیں گے. سو ماننا پڑے گا کہ جو وضع ہے اس میں نہ وجود ذہنی کی خصوصیت کا لحاظ ہے نہ وجود خارجی. وجود ذہنی کی خصوصیت کا لحاظ نہیں, وجود خارجی کی خصوصیت کا لحاظ نہیں. من حیث ہی کا مطلب ہی یہ ہے, من حیث ہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود ذہنی وہ الفاظ جن کا وجود ذہنی ہے تو اب ان کے لیے جو وہ معنی جن کا فقط وجود ذہنی ہے تو اب اس وجود ذہنی پایا جائے گا تو اس کے لیے لفظ موضوع نہیں ہوگا. مطلب ہے کہ قطع نظر ہے اس سے من حیث یہ ہے کہ مطلب ہے کہ خصوصیت ملحوظ نہیں ہے, نہ یہ کہ پائی نہیں جائے گی. جی ہاں, خصوصیت ملحوظ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ الفاظ موضوع للمعانی من حیث یہ ہے. دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ الفاظ کو موضوع مانتے صور ذہنیہ کے لیے تو بعض معنی وضع سے خالی رہ جائیں گے, اور اگر الفاظ کو موضوع مانتے ہیں اعیان خارجیہ کے لیے اب بھی بعض معنی جو ہے وہ وضع سے خالی رہ جائیں گے. سو ماننا پڑے گا کہ لفظ کی وضع معنی کے لیے من حیث یہ ہے, اس میں وجود ذہنی کی خصوصیت کا بھی اعتبار نہیں ہے اور وجود خارجی کی خصوصیت کا بھی اعتبار نہیں ہے. یہ ہو گیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف اور اس کی دلیل کا بیان ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے دلیل پیش کی تھی الالفاظ موضوعۃ للصور ذہنیہ والوں نے اور الالفاظ موضوعۃ للآیان الخارجیہ والوں نے, انہوں نے بھی تو اپنے موقف پر دلیل پیش کی تھی. آپ کی دلیل اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کی بھی دلیل ہے. ان کی دلیل آپ کی دلیل کے مقابل وہ معارضہ کی صورت میں قائم ہے. آپ کی دلیل ہم مانیں گے لیکن جب سالمہ معارضہ ہوگی اس حالت میں تو اس کا معارض موجود ہے. جب معارض موجود ہے تو آپ کی دلیل جو ہے سالمہ معارضہ نہیں ہے, وہ مانی نہیں جا سکتی. تو اس لیے اس کو معارضہ سے خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دلیلوں کا جواب دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا جو انہوں نے موقف بیان کیا الالفاظ موضوعۃ للصور ذہنیہ, اس پر انہوں نے دلیل پیش کی الالفاظ موضوعۃ لما ہوا معلوم بالذات. الالفاظ موضوعۃ لما ہوا معلوم بالذات. اس پر مصنف کی طرف سے یہ اعتراض ہوگا کہ یہاں پر علم سے آپ کی کیا مراد ہے. علم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر علم سے مراد ہو التفات, جیسے دوسرے دعوے والوں نے کہا جی, اگر آپ علم سے مراد لیں التفات یعنی الالفاظ موضوعۃ لما ہوا ملتفت الیہ بالذات. اب صغرا ہمیں تسلیم ہے لیکن کبرا تسلیم نہیں ہے. آپ نے کہا نا والمعلوم بالذات لیس الا صورۃ ذہنیہ. صغرا میں معلوم کے معنی تھے ملتفت الیہ. جی, صغرا میں معلوم کے معنی ہے ملتفت الیہ. اگر آپ نے یہاں پر علم کے معنی التفات کے کیے تو صغرا ہمیں تسلیم ہے لیکن اب کبرا میں تسلیم نہیں ہے. اب کبرا پہ ہم منع وارد کریں گے. تو ہم نے کہا والمعلوم بالذات لیس الا صورۃ ذہنیہ. ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں. معلوم کے معنی آپ تم نے کیے ہیں ملتفت الیہ, والملتفت الیہ بالذات لیس الا صورت. یہ بات درست نہیں. ملتفت الیہ بالذات جو ہے وہ صورت ذہنیہ قرار دینا لا نسلم ذلک. اگر معلوم بالذات یعنی صغرا میں معلوم بالذات کا مطلب ہے ملتفت الیہ بالذات تو میں صغرا تسلیم ہے, کبرا تسلیم نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں بھئی معلوم بالذات کے معنی ہے حاصل بالذات, علم سے مراد حصول ذہنی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, علم کے معنی حصول ذہنی کر رہے ہیں تو اب ہمیں صغرا ہی تسلیم نہیں ہے. اب کبرا درست ہے کیونکہ حصول ذہنی صورت ذہنیہ کو ہے. کبرا درست ہے, کبرا میں تسلیم ہے لیکن صغرا میں تسلیم نہیں ہے. تم نے کہا الالفاظ موضوعۃ لما ہوا حاصل فی الذہن بالذات, علم کے معنی حصول ذہنی کے کیے, اب ہمیں صغرا تسلیم نہیں ہے. اس لیے کہ لفظ کی وضع اس کے لیے ہے جو ملتفت الیہ بالذات ہے. وضع کا جو مدار ہے وہ علم بالذات نہیں ہے بلکہ التفات ہے. وضع کا مدار جو ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ التفات ہے. یعنی خلاصہ
گفتگو یہ ہوا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر صغرا میں علم کے معنی التفات کے ہوں تو صغرا تسلیم ہے، کبرا پہ ہم منع وارد کرتے ہیں، اور اگر صغرا میں علم کے معنی حصول ذہنی کے ہوں تو اب ہمیں صغرا ہی تسلیم نہیں ہے، دلیل تام نہ ہوئی۔ اب جب اس کا اگر کوئی جواب دینے کی بات آئے گی تو اس حساب سے، یعنی اب یہ جو انہوں نے معارضہ پہلے دعویٰ کی وجہ سے، جو معارضہ ہو رہا تھا پہلے دعویٰ کی دلیل کی وجہ سے، اس سے ہماری دلیل کیا وہ سالم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے جو دعویٰ کیا، دوسرا دعویٰ الالفاظ موضوعۃ للآیان الخارجیہ، اس کا صغرا ہے الالفاظ موضوعۃ لما هو ملتفت الیہ بالذات، یہ بات تسلیم ہے کیونکہ وضع کا جو مدار ہے وہ التفات ہے، وضع کا مدار التفات ہے۔ کبرا میں انہوں نے کیا کہا کہ والملتفت الیہ بالذات ہی الآیان الخارجیہ، یہ تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ملتفت الیہ بالذات اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے صورت ذہنیہ وسیلہ ہو۔ ملتفت الیہ بالذات وہ شے ہے جس کے لیے صورت ذہنیہ وسیلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شے من حیث ہی ہے، یہ ان کے مقررات سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے مقررات سے ہے کہ ملتفت الیہ بالذات وہ امر ہے جس کے لیے صورت ذہنیہ وسیلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شے من حیث ہی ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ملتفت علیہ بالذات وہ ہے جس پر تعیش اور زندگانی کا مدار ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ ملتفت علیہ بالذات کیا ہے؟ وہ امر ہے کہ جس کے لیے صورت ذہنیہ وسیلہ ہے، اور وہ شے من حیث ہی ہے، شے من حیث ہوا ہے، جو زی وسیلہ ہے، جو زی وسیلہ ہے وہ من حیث ہی ہے، وہ شے من حیث ہی ہے، صورت ذہنیہ اس کا وسیلہ ہے، اور وہ جو زی وسیلہ ہے وہ شے من حیث ہی ہے۔ تو شے والملتفت الیہ بالذات ہی الآیان الخارجیہ نہیں، والملتفت الیہ بالذات هو الشیء من حیث ہوا، ملتفت علیہ بالذات شے من حیث ہی ہے۔ تو جب ملتفت علیہ بالذات شے من حیث ہی ہے تو اب الالفاظ موضوعۃ للاشیاء، اشیاء سے مراد پھر معنی ہوئے، للمعنی من حیث ہی، تو دعویٰ ہمارا ثابت ہوتا ہے، تمہارا ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی جو دوسری دلیل ہے اس کے صغرا پر کلام نہیں ہے، صغرا ہمارے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم ہے، کبرا تسلیم نہیں ہے۔ کبرا جو کہا ملتفت علیہ بالذات ہی الآیان الخارجیہ، یہ تسلیم نہیں ہے، آیان خارجی ملتفت علیہ بالذات نہیں ہے، بلکہ ملتفت علیہ بالذات وہ امور ہیں جن کے لیے صور ذہنیہ وسیلہ ہیں، اور وہ اشیاء من حیث ہی ہے۔ تو اشیاء سے یہاں پر شے کہ وہ معنی ہے، تو اشیاء من حیث ہی ہے تو معنی من حیث ہی ہے، تو لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ الالفاظ موضوع للمعنی من حیث ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے گفتگو کی ہے اس لحاظ سے کہ دعوے ہیں 3، اور تینوں دعووں کی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے۔ ایک الالفاظ موضوعۃ للمعانی من حیث ہی، اس دعویٰ کو صراحتاً ذکر کیا، اور دون الصور ذہنیہ، یہ دعویٰ اولا کا رد کیا، اول خارجیہ دعویٰ ثانیہ کا رد کیا، کما قیلا، اس سے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، اس پہ ہم نے گفتگو کر دی ہے۔ لیکن ایک بات رہ گئی ہے، وہ کیا؟ وہ من ہا ہونا تبینہ، ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں نے فقط یہ نہیں کہا کہ راجے، یہ مسئلہ راجے ہے کہ الفاظ کی وضع معنی کے لیے من حیث ہی ہے، اور صور ذہنیہ اور صور خارجیہ اور امور خارجیہ کے لیے نہیں ہے۔ فقط یہ ابتدائی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ متفرع ہے کلام سابق پر۔ من ہا ہونا تبینہ، یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، کیا وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَدَنِيًّا يَتَّبِعُ كَثِيرَ الْافتقار إلى التعليم والتعلم وكانت اللفظية الوضعية أهمها وأسهلها یا أشملها فلها الاعتبار منها هنا تبين، یہاں سے یہ بات، یعنی یہ جو ہم نے 3 دعوی ذکر کیے ہیں، اور ان میں جو دعوی ثالثہ ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہے، اس کو ہم نے ترجیح اس کی بیان کی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ فقط وہ راجع نہیں ہے، یہاں سے یہ بات واضح بھی ہو رہی ہے،
ٹھیک ہے؟ جی۔ تو لہٰذا اس پہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ یہاں سے کیسے واضح ہو رہی ہے. جی غلام مصطفیٰ جی من ہاؤنا کیسے یہ اس کا ظہور ہے اور کیسے اس کا تبین ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی تو یہاں سے کیسے ظہور ہے اس پہ آپ غور کریں. بات یہ والی ہم نے اس کی جو ادلہ ہیں اور ان کا جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کا موقف ہے اس کا رجحان ہم نے بیان کر دیا ہے. لیکن من ہاؤنا تبین کی تقریر کیا ہے؟ من ہاؤنا تبین کی تقریر پہ آپ غور کریں. اصل میں انہوں نے کہا اذا کان الانسان مدنی الطبع کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم. اب مدنی الطبع ہے، کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم ہے. دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ کا اعتبار، اس کو اس کی ترجیح، اس کو کس پہ متفرق کیا، کس کے ساتھ جوڑا، اس کا کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم ہونا. بات پہ غور کریے. جی وہ کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم ہے. جی چونکہ وہ کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم ہے، لہٰذا اب اس کو اس کے لیے دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. یعنی لفظیہ وضعیہ الفاظ کی وضع کا تعلق جوڑا تعلیم و تعلم کے ساتھ. بات پہ توجہ کریں. جی الفاظ کی وضع کا تعلق جوڑا تعلیم و تعلم کے ساتھ. الفاظ کی وضع کا تعلق جوڑا تعلیم و تعلم کے ساتھ. اب آپ غور کریے، لفظ کی وضع ہے صور ذہنیہ کے لیے جو قائمہ بالذہن ہے. جی جی لفظ کی وضع ہے صور ذہنیہ کے لیے جو قائمہ بالذہن ہے، ذہن کے ساتھ قائم ہے. اب یہ صورت ذہنیہ یہ یہاں سے نکل کر آپ کے ذہن میں جا ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے؟ جی یہ نہیں جا سکتی، خود نہیں جا سکتی. جی جب یہ خود یہاں سے منتقل ہو کر، اچھا یہ اس کے تشخص کے بھی منافی ہے، کیونکہ صور ذہنیہ کا جو تشخص ہے وہ محال کے ساتھ ہے. تو لہذا اگر الفاظ کی وضع ہے صور ذہنیہ کے لیے، لفظ کی وضع ہے صورت ذہنیہ کے لیے، اور اب آپ نے تعلیم کرنی ہے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ معاف ضمیر کا افادہ. اب معاف ضمیر کا افادہ ہو نہیں سکتا کیونکہ معاف ضمیر ادھر قائم ہے تو متشخص ہے. جی یہاں سے اس کا انتقال نہیں ہو سکتا. تعلیم انتقال کا تقاضا کرتی ہے، تعلم انتقال کا تقاضا کرتا ہے. جی تعلیم انتقال کا تقاضا کرتی ہے، تعلم انتقال کا تقاضا کرتا ہے. بات پہ توجہ کریے گا. تعلیم اور تعلم اور وضع ان کو سامنے رکھیں. الفاظ کی وضع کا تعلق ہو گیا کس کے ساتھ؟ تعلیم و تعلم کے ساتھ. یہ کثیر الافتقار الی تعلیم و تعلم ہے. جب یہ کثیر الافتقار الی تعلیم و تعلم میں کہا، اس لیے جو ہے نا اس کی جو زیادہ بحث ہے اعتبار بحث میں وہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کا. یعنی الفاظ کی وضع کا تعلق تعلیم و تعلم سے جوڑا. جب الفاظ کی وضع کا تعلق تعلیم و تعلم سے جڑا، تعلیم میں بھی انتقال ہے، جی تعلم میں بھی انتقال ہے. تعلیم میں انتقال میری جانب سے آپ کی جانب، تعلم میں انتقال آپ کی جانب سے میری جانب. یہ جو انتقال ہے اگر لفظ کی وضع ہے صورت ذہنیہ کے لیے، صورت ذہنیہ تو منتقل ہوتی نہیں. نہ میری صورت ذہنیہ آپ کے ذہن کی جانب منتقل ہوگی، نہ آپ کی صورت ذہنیہ میری ذہن کی جانب منتقل ہوگی. ٹھیک ہے؟ لفظ کی الفاظ کی وضع دلالت لفظیہ وضعیہ، اس کا تعلق ہوا تعلیم و تعلم کے ساتھ. تعلیم و تعلم میں انتقال ضروری، تعلیم و تعلم انتقال کے بغیر نہیں ہے. اور اگر اب یہ الفاظ کی وضع ہے صور ذہنیہ کے لیے، لفظ موضوع ہے صور ذہنیہ کے لیے، جب الفاظ موضوع ہے صور ذہنیہ کے لیے، اس کا ہم نے اعتبار کیا تھا تعلیم و تعلم کے لیے. تعلیم و تعلم میں انتقال ہے، اس میں انتقال ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ منافات ہے. اور اگر آپ کہیں کہ بھئی الفاظ کی وضع ہے کس کے لیے؟ الفاظ کی وضع ہے آیان خارجیہ کے لیے، تو آیان خارجیہ ذہن میں داخل نہیں ہوتے. آیان خارجیہ ذہن میں داخل نہیں ہوتے تشخصات خارجیہ کے ہوتے ہوئے، اب بھی انتقال نہیں ہو پائے گا. تو دلالت لفظیہ یعنی من ہا ہونا تبینہ کی اصل میں تقریر کر رہا ہوں. یہاں سے کیسے واضح ہوا
یہاں جب انہوں نے دلالت لفظیہ وضعیہ کو تعلیم و تعلم کے ساتھ جوڑا، بھائی دلالت لفظیہ وضعیہ کا اعتبار کیوں ہوا؟ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی سے باس ہماری کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ انسان مدنی و طبع کا صرف افتقار الی تعلیم و تعلم ہے. اس تعلیم و تعلم میں پھر استعمال، تعلیم و تعلم میں استعمال، تو یہ جو استعمال ہے، کثرت کے ساتھ جو استعمال ہے، اس استعمال نے دلالت لفظیہ وضعیہ اس کو ترجیح دی. الفاظ کی معنی کے لیے وضع، لفظ وضع، اس کا جو رجحان ہے وہ اس استعمال، اس تعلیم و تعلم کے لیے ہے. تعلیم و تعلم میں انتقال ہے. جب تعلیم و تعلم میں انتقال ہے، کبھی انتقال من المتکلم الى المخاطب اور کبھی من المخاطب الى المتکلم، انتقال ہے. جب یہ انتقال ہے اور اس انتقال کی وجہ سے آپ دلالت لفظیہ وضعیہ کو ترجیح دے رہے ہیں. اب دلالت لفظیہ وضعیہ، لفظ کی وضع ایسی شے کے لیے جس میں انتقال ہی نہ ہو. لفظ کی وضع صورت ذہنیہ کے لیے انتقال نہیں ہے. لفظ کی وضع عین خارجی کے لیے انتقال نہیں ہے. جی تو اب یعنی اس کی جانب محتاجی اس کے لیے ہے، محتاجی لفظیہ وضعیہ کی طرف اس تعلیم و تعلم کے لیے ہے. لیکن یہ اس کی حیثیت ایسی ہو، اس کی بناوٹ ایسی ہو، اس کی حیثیت ایسی ہو، حقیقت و ماہیت ایسی ہو جو اس کے منافی ہو، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا لفظیہ وضعیہ کی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے موافق ہو، اور یہ تبھی ہو پائے گا کہ آپ میں ایسو ہی ہے یہ معنی کے لیے وضع مانے، نہ صور ذہنیہ کی خصوصیت کا لحاظ کریں، نہ امور خارجی وجود خارجی کی خصوصیت کا لحاظ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات منہا ہونا تبینہ میں کی ہے. تو لہٰذا یعنی پچھلی گفتگو سے بات واضح ہو رہی ہے. امور خارجیہ جو ہے، جی. یہ امور خارجیہ میں انتقال نہیں ہو سکتا بھائی. جی، انتقال سے مراد ذہن میں انتقال، ذہن میں انتقال نہیں ہو سکتا جبکہ اقتناف بالعوارض الخارجیہ پایا جائے. اقتناف بالعوارض الخارجیہ کے ہوتے ہوئے ذہن میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. اور جب آپ وضع مانیں گے امور خارجیہ کے لیے اقتناف بالعوارض الخارجیہ کے ہوتے ہوئے، جی، اب اس حیثیت سے تو ذہن میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اقتناب العوارض ذہنیہ کے ہوتے ہوئے وہ یعنی کہ وہ قائم ہوگی ذہن کے ساتھ، وہ تو قائم ذہن کے ساتھ ہے، وہ تو متشخص ہے ذہن کے وہ ساتھ، تو منتقل ہو نہیں وہ سکتا. انتقال وہ یوں نہیں ہو جی سکتا. جی، اسی لیے کل میں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو لفظ کا لباس پہنا کے، اور میں نے یہ تصریح کی تھی بھئی یہ لفظ کا لباس جس کو پہنایا پھر بھی یہ نہیں اترا، بلکہ اس کی مثال یا اس کا پرتو یہ اس کو قرار دیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ آراز میں بے انتقال محال ہے، اس سے بچنے کے لیے. جی، اسی لیے میں نے کہا تھا جی. مانا کریں جو، اور یہیں سے واضح ہوا کہ الفاظ موضوع ہیں معنی کے لیے اس حیثیت سے کہ معنی ہیں، نہ کہ صورت ذہنیہ یا امور خارجیہ جیسا کہ کہا گیا. ٹھیک ہے، آج کافی.